درو صفدر نماز میں تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، زخمی ہوئے سر کو علی ولی زخمی ہوئے سر کو علی ولی تصویر کی جبین سے لہو تھا وہاں، تصویر کی جبین سے لہو تھا وہاں رواں، یہ کہے کہ قدسیوں نے دم صبح کی فوار، یہ کہے کہ قدسیوں نے دم صبح کی فوار، یہ کہے کہ قدسیوں نے دم صبح کی فوار، دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا، دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، زخمی ہوئے جو ہے درو صفدر نماز میں، کوئی کبھی یہ پیغمبر دکھائی دیتا ہے، کوئی کبھی یہ پیغمبر دکھائی دیتا ہے، ارادے میں کوئی ارادے میں جبر دکھائی دیتا ہے، کوئی ارادے میں جبر دکھائی دیتا ہے، مگر حسین کا بھائی چچا سفینہ خان جدھر بھی دیکھیے حیدر دکھائی دیتا ہے۔
अली का शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर अली का शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर तो कटता एक को दो और दो को चार दरिया पर तो कटता एक को दो और दो को चार दरिया पर जो देखा कैद में गाजी को बगल में सही रसूल जो देखा कैद में गाजी को बगल में सही रसूल दौड़े ढूंढते फिरते थे कोई गाड़ दरिया पर दौड़े ढूंढते फिरते थे कोई गाड़ दरिया पर कहा दरिया ने गाजी से मुझे भुला लिया होता कहा दरिया ने गाजी से मुझे भुला लिया होता मैं शर्मिंदा हूँ आए आप क्यों सरकार दरिया पर मैं शर्मिंदा हूँ आए आप क्यों सरकार दरिया पर नारे हैदरी नारे तलवार दरपेट मोमिनों के कयामत के रोज में दरपेट मोमिनों के कयामत के रोज में जहरा की बेटियों पे मुसीबत के रोज है जहरा की बेटियों पे मुसीबत के रोज है रोजेदार मजलिस को मातम बफा करो है रोजेदार मजलिस से मातम बफा करो अल्लाह के वली की शहादत के रोज है अल्लाह के वली की शहादत के रोज है बाबा ने अली का चेहरा लहद में उतर के देखते अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं जो जिंदगी में ना देखा वो मर के देखते हैं जो जिंदगी में ना देखा वो मर के देखते हैं और निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल रुको अली से जरा बात करके देखते हैं रुको अली से जरा बात करके देखते हैं बाबा ने ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है और माना वजूद का हमें पूरी है करबला माना वजूद का हमें पूरी है करबला ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला बाबा ने बलक डाले नारे हैदरी नारे तलवार أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق العباد والصالح العباد ورسول العباد ليس لأوليته ابتداء ولا لأبديته ابتداء ولا أول ولا نزل بل باقي بلا أحد فرد الجهاد ووحدة الشفاء الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطي الهاشمي على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا
وطبيب نفوسنا ومولانا محمد الكونين سيد الحسنين ابي القاسم محمد وعلى ولده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المشتغلين المنتخبين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من حق الوالد على الوالد ثلاثة يحسن اسمه ويعلمه القرآن ويزوجه إذا بلغ أصحاب المهارة. میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا اور اس کی تلاوت کی، یہ پیغمبر کا قول ہے. ظاہر ہے کہ ہماری مجلسوں میں ایک تہمت یہ لگائی جاتی ہے کہ صاحب یہ لوگ مجلسوں میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ مجلس کہیں بند جگہ نہیں کرتے، کوئی بھی جگہ کرتے ہیں اور دروازے کو بھی کھول دیتے ہیں کہ جس کا ایک شاہد آ کے بیٹھے اور سنیں کہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں. ہماری جب مجلس شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جس میں خدا کی حمد ہوتی ہے. خدا کی حمد کر کے بتاتے ہیں کہ ہم خدا کو خدا کہتے ہیں، علی کو خدا نہیں کہتے. ہم خدا کو خدا کہتے ہیں، علی کو خدا نہیں کہتے. اس کے بعد سرنامہ کلام میں پیغمبر کا سراغ دیتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ خدا نے یہ کرنے کو کہا ہے. اس کے بعد پھر آئمہ کے سراغ دیتے ہیں کہ جو نبی نے سکھایا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ جو نبی نے کہا ہے. پھر کچھ دیر تک اسی حدیث پر بات کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ کہاں سے ذکر نبی سے قائم ہوئی؟ بھائی جب نبی نے کہا ہے وہی تو یہاں بیان ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی نے عربی میں کہا ہے، ہم سے اردو میں بیان کرتے ہیں. ہم سے اردو میں بیان کرتے ہیں. بھائی آپ نماز میں وہ پڑھتے ہیں جو نبی نے بتایا ہے اور وہی پڑھتے ہیں جیسے بتایا ہے ویسے پڑھتے ہیں. نبی نے عربی میں بتایا کہ دیکھو الحمد پڑھنا، قل اللہ پڑھنا، یہ پڑھنا، وہ پڑھنا، وہی پڑھتے ہیں. اور وہی حق بھی ہے پڑھنے کا، اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ سکتے. تو جیسے نماز کا معیار نبی نے بتایا ہے، مجلس کا بھی نبی نے معیار بتایا ہے کہ دیکھو مجلس میں ذکر علی کرنا. صلوات پر محمد علیہ محمد مجلس میں ذکر علی کرنا یہ الگ بات ہے. عزیزو توجہ دیجیے گا، یہ الگ بات ہے کہ نماز میں عربی سے اردو کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز میں عربی سے اردو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مجلس میں عربی سے اردو کر سکتے ہیں. صلوات پر محمد علیہ محمد. عزیزو چھوٹے روزہ رکھ کے بیٹھے سننا یہ بہت اہم مرحلہ ہے اور سننا بھی ایک اہم مرحلہ ہے. تو خالق کائنات نے انتظام ہدایت کیا. ہاں چھوٹے سننا اس لیے اہم مرحلہ ہے کہ جیسے ہم بولتے جائیں گے ویسے ہی آپ کو بھی بولنا ہے. خالق کائنات نے انتظام ہدایت کیا. ہدایت انسان کی وہ ضرورت تھی کہ جہاں زندگی کے گزارنے کے لیے کوئی ایسا کردار چاہیے تھا کہ جن کو دیکھ کے آدمی یہ جان سکے کہ جیا ایسے جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں آنکھیں مل چکی تھی مگر اس کا استعمال کیسے کرے اس کا پتہ نہ تھا. ہم کہاں دیکھیں کہاں نہ دیکھیں یہ ہمیں معلوم نہ تھا. لہذا تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے. ہم تمہاری زندگی کو بھٹکنے سے پہلے ہادی ادا کر دیں گے. کمال یہ ہوگا جب تم اس دنیا میں ہوگے ہم سب سے پہلے آدمی کو ہادی بنا دیں گے. آدم جہاں آدم ہے وہاں نبی بھی ہے. آدم جہاں آدم ہے وہاں پیغمبر بھی ہے. آدم جہاں آدم ہے وہاں معصوم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کائنات میں اس وقت بھی ایک ہادی سے مانوس ہے جب کچھ نہ تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا کو ہم نے اس وقت میں جب کچھ نہ تھا تو بغیر ہادی کے نہ چھوڑا، تو پھر اس وقت میں جب تم پوری کائنات کے اندر موجود ہو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ بغیر
چھوڑ دیں. کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ جب ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، جب تک یہ قوم پائی جاتی ہے تب تک ہدایت موجود رہے. عزیزوں دیکھیے ہمارے پاس 3 ہادی ہیں. مجلس شروع ہو چکی ہے. ہمارے پاس 3 ہادی ہیں. اللہ ہادی، نبی ہادی، امام ہادی. اللہ بھی ہدایت کر رہا ہے، پیغمبر بھی ہدایت کر رہے ہیں، امام بھی ہدایت کر رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی ہدایت ہے کہ اللہ ہدایت کر رہا ہے، مشرک پھر بھی موجود ہیں. نبی ہدایت کر رہے ہیں، کافر پھر بھی موجود ہیں. علی ہدایت کر رہے ہیں، منافق پھر بھی موجود ہیں. یہ ہدایت سمجھ میں نہیں آتی. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک عام آدمی، ہم جیسا جاہل انسان منبر پہ آ کے کچھ کہے، ظاہر ہے کسی بات کا اثر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والا جاہل ہے، کہنے والا گنہگار ہے، کہنے والا خطاؤں میں آلودہ ہے، کہنے والا کچھ بھی ہے مگر معصوم نہیں ہے. مگر اللہ معصوم، اللہ ہدایت کر رہا ہے، نبی ہدایت کر رہے ہیں، امام ہدایت کر رہے ہیں، مگر یہ پھر بھی کیوں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ایک عالم نے بہت اچھا دیا. وہ جواب آپ سنیے. انہوں نے کہا دیکھیے پانی مطہرات میں سے ہے. پوری طور سے کہتا ہوں پانی مطہرات میں سے، یعنی کیا؟ پانی پاک کرتا ہے نجس چیزوں کو. کہا لباس نجس ہو جائے اس کو پاک کر دیجیے، پانی سے پاک ہو جائے گا. انسان نجس ہو جائے نہا لے اس کے پہلے پاک ہو جائے گا. آپ ایک کتے کو لے کر آئیے، جتنا دل چاہے اتنا نہر میں غوطہ کر دیجیے، پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ بھائی پانی تو مطہرات میں سے ہے، پھر پاک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سب کا جواب ایک ہوگا، مولوی صاحب کمی پانی میں نہیں ہے، کمی اس کتے میں ہے، کمی اس کتے میں ہے. میرا بھی جواب یہی ہے کہ عزیزو اللہ ہدایت کر رہا ہے، نبی ہدایت کر رہے ہیں، امام ہدایت کر رہے ہیں. اما ہدایت کرنے والوں میں کمی نہیں ہے، دینے والوں میں کمی ہے. ہدایت کرنے والوں میں کمی نہیں ہے، دینے والوں میں کمی ہے. ایک صلاۃ پر محمد والے محمد. تو اللہ نے 2 چیزوں کو تکمیل ہدایت کا سبب بنایا تھا. 2 چیزوں کو تکمیل ہدایت کا سبب بنایا تھا. ایک قرآن جس میں سلیقہ حیات تھا، ایک اہل بیت جس میں طریقہ حیات تھا، ایک قرآن جس میں کردار، ایک قرآن جس میں الفاظ کہا جاتا تھا، ایک اہل بیت جس میں کردار کہا جاتے تھے، ایک قرآن جو معصوم تھا، ایک اہل بیت جو معصوم تھے، ایک قرآن جو لائق تھا، ایک اہل بیت جو لائق تھے. قرآن اور اہل بیت یہ دونوں آسمان سے اترے ہی اس لیے تھے تاکہ نو انسانیت کو ہدایت کر سکے. یہ الفاظ کے ذریعے بتائے گا چلنا کیسے ہے، اور کردار کے ذریعے بتائے گا چلنا کیسے ہے. یہ کردار کے ذریعے بتائے گا چلنا کیسے ہے. عزیزو قرآن اگر نور بن کے آ جاتا تو ہدایت نہ ہوتی. یہ جملہ بندو اگر قرآن نور بن کے آ جاتا تو تلاوت نہ ہوتی. رسول اگر نور بن کے آ جاتا تو ہدایت نہ ہوتی. قرآن نے کہا میں فرق کا لباس پہنوں گا تاکہ تلاوت ہو جائے. رسول نے کہا میں بشر کا لباس پہنوں گا تاکہ ہدایت ہو جائے، تاکہ ہدایت ہو جائے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، طبیعت کے فرق ہیں، جنہیں چاہو لگاؤ، تمہارا دماغ ہے، جو چاہو کرو، جو دل کرے کرو. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک قرآن موجود ہے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کر ہی نہیں سکتا. نہیں جملہ غلط کا، رسول کی شان میں گستاخی کر تو سکتا ہے مگر نہ دنیا میں مجھے جانے کے لیے رہتا ہے نہ آخرت میں. کیا آپ نے مجھے اس منحوس کا نام لینے کی ضرورت ہے؟ مجھے اپنے منحوس کا نام لینے کی ضرورت ہے؟ بھائی نتیجہ یہی ہوتا ہے جو قرآن کے مخالف کھڑا ہوتا ہے تو قرآن سے خود آئینہ نکالنے لگتا ہے. صلاۃ پر محمد والے محمد. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ. ایک مفتی صاحب نے خواب میں دیکھا، یاد ہے خواب میں دیکھا کہ یزید خواب میں آیا. انہوں نے خواب میں پوچھا یزید سے، یزید نے یزید کو خواب میں دیکھا. یزید نے یزید سے خواب میں پوچھا کیا تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا.
اچھا یہ بھی کمال کے تھے صاحب، یہ بھی کمال کے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ خواب میں ملتے ہی ایک ہی سوال کیا، کیا تم نے قتل کیا؟ جب تو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ جہنم میں آپ کے ابا کیسے ہیں، جہنم میں آپ کے دادا کیسے ہیں، جہنم میں آپ کیسے ہیں، یہ سب نہیں پوچھا، ڈائریکٹ ایک ہی سوال کیا، کیا تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا۔ آپ یہ مجھے بتائیے کیا کوئی چور چوری کر کے کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟ تو یہ کیسے کہہ دیتے؟ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں نے نہیں قتل کیا، کہا میں نے نہیں قتل کیا، کہا پھر تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ کتنی جلدی ہے جنت میں جانے کی، کتنی جلدی ہے۔ اب سوال یہ ہے یا یہ کہوں خیر ہے، اگر یہ پلاننگ کی بھی تھی تھوڑا ہوشیاری سے کر لیتے، تھوڑا دماغ لگا لیے ہوتے، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں میں نے قتل نہیں کیا، مجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمارا سوال یہی ہے جب تم نے قتل نہیں کیا تو اللہ نے معاف کیسے کر دیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب تم نے قتل نہیں کیا تو اللہ نے معاف کیسے کر دیا؟ ہم اسی کو تو کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں جھمکا، اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر نے فرمایا من حق الولد علی الوارث ثلاثہ، باپ کا بیٹے کا حق کیا؟ ظاہر بات ہے آج کے دور میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں نہ باپ کو بیٹے کا حق معلوم ہے نہ بیٹے کو باپ کا حق معلوم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ باپ کا اپنے بیٹے پر 3 حق ہے۔ سب سے پہلا حق باپ کا بیٹے پر یہ ہے یحسنو اسمو یا یحسنو اسمو، باپ اس کا اچھا سا نام رکھے، یہ باپ کا حق ہے اپنے بیٹے پر۔ میں سوچنے لگا کہ پیغمبر نے یہ حق باپ کو ہی کیوں دیا؟ کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے، دادا کو دے دیتے، ماں کو دے سکتے تھے، پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ باپ اپنے بیٹے کا اچھا سا نام رکھے؟ جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ پیغمبر نے اس لیے کہا کہ ایک دن بیٹا جتنا بڑا چاہے مولانا بن جائے، جتنا بڑا چاہے وکیل بن جائے، جتنا بڑا چاہے انجینئر بن جائے، جب جب اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، جب جب اس کے دل میں یہ خیال ہو، اسے یہ یاد ضرور ہونا چاہیے کہ یہ نام دینے والا بھی مجھے میرا باپ ہے، یہ نام دینے والا بھی مجھے میرا باپ ہے۔ یہ سنو اس کو باپ اس کا اچھے سے اچھا نام ہے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، نبی نے فرمایا ہے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا بناؤ، نبی نے کہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اپنے بچے کو قرآن ضرور سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قرآن سکھائے گا تو بیٹا وسیم رشدی جیسا پیدا نہیں ہوگا۔ اتنا مضبوط کر دیجئے قرآن میں تو اسے قرآن کی مشکل نظر نہ آئے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ اب تو بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، چھوڑ دیں کہا نہیں وہ یزوجہ اذا بلغ، جب لڑکا بالغ ہو جائے تو باپ اس کی شادی کرائے۔ توجہ، باپ اس کی شادی کرائے، باپ اس کی شادی کرائے، عزیزو باپ اس کی شادی کرائے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب لڑکا بڑا ہو جائے، بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ اس کی شادی کرائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی باپ اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو شادی تو ہونی ہے۔ پیغمبر نے کہا باپ اپنا باپ شادی کرا اپنے بیٹے کی تو معاف کیجیے گا یہ باپ کا حق ہے بیٹے کا نہیں کہ جس کو چاہے پکڑ کے لا کے گھر پر رکھ دے۔ یہ باپ کا حق ہے بیٹے کا نہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے تو باپ اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو شادی تو ہونی ہے تو بیٹا وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے، مگر معاف کیجیے گا باپ کی ذمہ داری باپ کو ادا کر دیتی ہے، خود باپ بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا۔ عزیزو پیغمبر نے کہا یحسنو اسمہ، باپ اس کا اچھے سے اچھا نام۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا یہ دور ایسا ہے جب کہیں ولادت ہوتی ہے تو لوگ فوراً مولانا کے پاس پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کو اچھا سا نام رکھتے ہیں۔ یہ پیغمبر نے مولوی صاحب کو نام رکھنے کا نہیں کیا، پیغمبر نے کہا باپ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھے گا۔ ظاہر ہے
وہ کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جو شرط لگائی کہ بعد اس کا اچھے سے نام رکھے، نام رکھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے اسی لیے کہا کم سے کم تم نام رکھنے کے بہانے ہی تو کچھ علم حاصل کر لو، نام رکھنے کے لیے علم ہونا چاہیے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نام اے بی سی ڈی رکھیں گے تو نتیجہ بھی ایکس وائی زیڈ ہی ہوگا، نتیجہ ایکس وائی زیڈ ہی ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ایسا نام رکھیں جو محلے میں ہٹ ہو، کچھ لوگ جب زیادہ ہی ایڈوانس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسا نام رکھیں جو دنیا میں کسی کا ہو۔ تو قبلہ معاف کیجیے گا، وہ بس آل محمد کا گھرانہ تھا کہ جن کے نام آسمان سے آتے تھے، اور کسی کا نام آسمان و آسمان سے نہیں آتا، آپ کو یہیں سے نام رکھنا ہے اور وہی نام رکھنا ہے جو اللہ اہل بیت نے بتایا ہے۔ میں نے کہا نام رکھنے کے لیے علم ہونا چاہیے۔ ایک لطیفہ سناتا چلوں، ہمارے استاد سنایا کرتے تھے اسی پہ، کہا کہ ایک مولانا کے مجلس پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص سے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی الغسل، کیا آواز دی؟ الغسل۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار مولانا نے کہا یہ کیا نام ہے؟ کہا مطلب قرآن کھولا، سامنے لکھا تھا الغسل، رکھ دیا اپنے بیٹے کا نام الغسل۔ مولانا مسکرانے والے جملہ کا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ پاک ہو گیا، اس طرح طہارت رکھ لیجیے، سلام پڑھے محمد و تو بھائی ہر نام تھوڑی رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن میں کچھ حرف ہیں، کچھ اسم ہیں، کچھ فعل ہیں، کچھ اسم فاعل ہیں، کچھ اسم مفعول ہیں، کچھ مصدر ہیں، جو نام ہو وہ رکھیے، ہر نام تھوڑی رکھ دیا جاتا ہے۔ اب کیا کہنے، مجھے اسی تاریخ میں ایک بات ایسا بھی نظر آیا کہ جس عالم جہالت میں لوگ بلی، بندر، کتے اور نہ جانے کس کے نجیس جانوروں کے نام پہ نام رکھتے تھے، اس نے اس دور جہالت میں اپنے بڑے بیٹے کے نام طالب رکھا، اپنے بڑے بیٹے کے نام طالب رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عقیل رکھا، تیسرے بیٹے کا نام جعفر رکھا، چوتھے بیٹے کا نام علی رکھا۔ جن چاہتا ہے سلام کرے ایسے باپ کے پکڑو، توجہ کرے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے۔ اسلام آئے گا کب؟ جب پیغمبر ہو کہ چلیے مان لیا علی نام آسمان سے آیا، طالب، عقیل، جعفر، طالب یعنی طلب کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی طلب کرنے والا ہے تو کسی سے طلب بھی کیا جا رہا ہے۔ عقیل کہتے ہیں عقل کو، عقل مند کو، جس کے پاس عقل ہے وہ خدا کا ماننے والا ہے۔ جعفر جنت میں نہر کا نام، توجہ کریے عزیزو، ابھی تو نبی نے کچھ بتایا ہی نہیں، پھر ابو طالب نے نام کیسے رکھ دیا؟ ارے مانیے نا کہ اس دور جہالت میں بھی، ابو جہلوں کے دور میں بھی اگر کوئی باب علم کا باپ تھا تو اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عزیزو ابھی اسلام آیا نہیں ہے بھائی، مثال دیتا چلو، ایک انسان ہندوستان آیا نہ ہو، ہندوستان کو اس کے بعد گیا نہ ہو تو اسے کیا پتا چلے گا گنگا کیا ہے، جمنا کیا ہے، سرسوتی کیا ہے، سنگم کیا ہے؟ ارے جب کوئی جا کے اس کو بتائے گا تب تو پتا چلے گا۔ بھائی ابھی تو نبی نے جنت کی خبریں سنائی نہیں، ابھی تو نبی نے جنت کی باتیں بتائی نہیں، ابھی تو نبی نے جنت کے خصوصیات بتائے نہیں، پھر کیسے پتا کہ جنت میں نہر کا نام جعفر ہے؟ تو پھر مانیے نا کہ ابو طالب کو پتا تھا کہ جنت میں نہر کا نام جعفر ہے۔ اگر یہ نہیں حاصل ہوتا تو پھر یہ مان لیجئے جو ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا وہی اللہ نے جنت میں نہر کا نام رکھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ مانیے کہ ابو طالب کو پتا تھا، یہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ مانیے کہ جو ابو طالب نے نام رکھا اللہ نے وہی جنت میں نہر کا نام رکھ دیا۔ عزیزو ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ علی کہنے کی عادت ڈالی، یقیناً اس لیے کہ سب کو مر کے یہیں رہنا نہیں ہے، سب کو مر کے کہیں جانا ہے، اور یہاں کی عادتیں وہاں جا کے کام بہت آئے۔ علی کہنے کی عادت ڈالی۔ ایک شخص سے آیا سلمان فارسی کے پاس، آج اس نے کہا سلمان میں نے سنا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ تم بھی مردوں کو زندہ کر لیتے ہو۔ سلمان نے کہا کہ اگر نبی نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں تو کر لیتا ہوں، کہ اچھا کر کے دکھاؤ۔ علی کہنے کی عادت ڈال دیجیے، کہا کر کے دکھاؤ، کہا کسے زندہ کرنا ہے؟ لے گئے پوری قبر پاس، کہا اس میں سے مردوں کو زندہ کرو۔ سلمان نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں بلند کیا، پروردگار
تیرے حبیب نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، مجھے تیرے حبیب کا واسطہ کہ اس مردے کو زندہ کر دے۔ مردہ زندہ ہو گیا۔ اب جب مردہ زندہ ہوا تو وہ ایک جملہ کہہ جا رہا تھا، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ اب جو سلمان کے ساتھ آیا تھا مردے کو زندہ کرانے، وہ سلمان کے پیچھے چھپ گیا۔ کہا سلمان یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اونٹ کے چرانے والے کی شکل مجھ سے ملی ہے، مجھ سے ملی؟ کہا نہیں بھائی بات ایسی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا؟ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک صحرا میں مرا تھا اور اسے پیاس لگ رہی تھی، اس کا اونٹ بھی کھو گیا تھا، لہٰذا جب یہ مر رہا تھا تو یہ یہی کہہ جا رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ لہٰذا جو کہتے کہتے مرو گے وہی کہتے کہتے اٹھو گے۔ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں علی علی کہنے کی عادت ڈالو۔ ارے علی 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 کہتے کہتے اگر مرو گے تو جب اٹھائے جاؤ گے تو علی علی کرتے مرو گے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ جیسے اچھا کچھ لوگ اگر ظاہر کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے علی کا ذکر کرنے کی، اسے پوچھئے کہاں سے نبی کا ذکر کرے، پہلی دعوت کا ذکر کرے، علی کو کہاں لے جائے، نبی کا ذکر کرے، ہاتھوں کے بلند ہونے والے کو کہاں لے جائے، ہجرت کا ذکر کرے، بستر کو کہاں لے جائے۔ اور ہر آدمی بستر اٹھا کے گھومنے کا عادت نہیں ہے، بستر اٹھا کے گھومنے کا عادت نہیں ہے، کہاں سے علی کا ذکر کرے؟ بغیر ذکر علی کے ذکر نبی غیر ممکن ہے۔ جلسہ سیرت النبی ہو رہا تھا، یہ الگ بات ہے کہ جلسہ سیرت النبی پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے لیکن جلسہ سورت النبی ہوتا ہے۔ بھائی یہی تو ہوتا ہے کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کا چہرہ کیسا تھا، نبی کی زلفیں کیسی تھی۔ اما حال یہ ہے کہ جب سیرت لکھا گیا ہے تو پھر سورت بھی بیان ہوتا ہے، سیرت بیان میں یہ چل رہا تھا جلسہ سیرت النبی۔ بہت بڑے بڑے عالم دین بزرگ عالم ہر فرقے کے موجود تھے، اس میں ایک شیعہ آگے بھی تھے۔ اچھا کمال ہوتا ہے جتنا بھی بچنا چاہیں نہیں بچ پاتے، شیعہ آگے بھی تھے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ شروع نبی سے ہوں گے تو قدم علی پہ بیٹھ گیا، تقاضا یہ ہے فطرت کا۔ انہوں نے بھی یہی کیا، شروع نبی سے کیا، پہنچے علی تک، پڑھ کے اترے، ابھی اسٹیج سے اترے تھے کہ پیچھے ایک آدمی لگ گیا، ہاتھوں میں کتاب، ہاتھوں پہ چشمہ۔ اب جب کسی کو تحقیق کر دیا نا، ٹوکنا ہوگا نا، تو تاریخ کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ کھنچ جائے گا۔ اس نے بھی یہی کیا، کہا قبلہ کا پہلے بہت بہترین تقریر، ایسی تقریروں کی ضرورت ہے، بہت اچھا بیان۔ جب وہ تعریف کر چکا تو اصل پوائنٹ ہے، کہا قبلہ مگر اچانک یہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ کو موضوع صحیح پڑھے تھے؟ کہاں بڑھتا؟ کہا آپ کو اچھا خاصا نبی کا ذکر کر رہے تھے، کیا علی کا ذکر کرنے کیا ضرورت ہے؟ مولانا مسکرائے، کہا کہ یہ ہاتھوں میں کتاب ہے قاضی، کہا ہاتھوں میں چشمہ کیسا ہے؟ قاضی پاور کا ہے۔ کہا ذرا اتاریے، اتارا، کہا کتاب کھولیے، کتاب کھولی، کہا پڑھیے، کتاب پڑھیے، کتاب کھولی اور کتاب کھولی، کہا پڑھیے، کہا حضور کو شریف نہیں کہا بھائی کتاب ساری تو نہیں ہے، تو لکھا ہوگا، کہا لکھا ہے مگر لفظ چھوٹا چھوٹا لکھا ہے۔ کہا بھائی پڑھیے، کہا کچھ پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ کہا اچھا چشمہ لگا لیجیے، چشمہ لگا کے کہا پڑھیے، پڑھا جا رہا ہے، دیکھا دکھائی بھی دیتا ہے۔ کہا ایسا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے چشمہ اتارا لفظ چھوٹے دکھائی دینے لگے، چشمہ پہنا لفظ جیسے تھے ویسے دکھائی دینے لگے۔ مولانا مسکرائے، مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا ذکر علی ذکر نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے، ذکر علی نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے۔ بھائی جس نے ذکر علی کا چشمہ لگا کے نبی کو دیکھا اسے نبی نظر آیا، جس نے چشمہ اتار کے دیکھا اسے نبی اپنے جیسا نظر آیا، اسے نبی نبی نظر آیا۔ ذکر علی کے بغیر ذکر نبی غیر ممکن ہے۔ کتنا عظیم بنایا اللہ نے، کتنا بلند بنایا، کتنا بافضیلت بنایا۔ دنیا میں یہ ریسرچ ہے، واقعیت ہے
देखिए दुनिया में ये रिसर्च है, सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो नाम मोहम्मद है। सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो नाम मोहम्मद है। ये रिसर्च है कि हर वक्त कहीं ना कहीं अजान होती रहती है, सारी दुनिया हर वक्त कहीं ना कहीं कहती रहती है मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। ये रिसर्च है कि हर वक्त कहीं ना कहीं अजान होती रहती है। हिंदुस्तान में खत्म, पाकिस्तान में शुरू, पाकिस्तान में खत्म, अफगानिस्तान में शुरू, अफगानिस्तान में खत्म, ईरान में शुरू, ईरान में खत्म, इराक में शुरू, इराक में खत्म, इराक में खत्म, अमेरिका में शुरू, अमेरिका में खत्म, अफ्रीका में शुरू, अमेरिका में खत्म, अफ्रीका में शुरू, अफ्रीका में खत्म, भूटान में शुरू, बरेलवी की खत्म, देवबंदी की शुरू, देवबंदी की खत्म, सुन्नी की शुरू, सुन्नी की खत्म, बहारी की शुरू, बहारी की खत्म, शाफी की शुरू, शाफी की खत्म, हम्बली की शुरू, हम्बली खत्म, मालिकी की शुरू, मालिकी की खत्म, शिया की शुरू। हर वक्त सारी दुनिया कहती रहती है मोहम्मद 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 मोहम्मद। आइए दरबारे मोहम्मद में चलते हैं और चल के देखते हैं। हम तो मोहम्मद मोहम्मद करते हैं, हम मोहम्मद किसका नाम लेते हैं? अब जो हम दरबारे मोहम्मद में पहुंचे, हमने देखा कि कभी नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्तिफा, कभी नबी कह रहे हैं हलको माली वाली उमर कुरान, कभी नबी कह रहे हैं अलहको माली वाली उमर कुरान, कभी नबी कह रहे हैं कुरान माली वाली उमर कुरान, कभी नबी कह रहे हैं या अली अल्लाह वसीय्यी मिन बादी खलीफती, कभी नबी कह रहे हैं या अली अल्लाह मिन्नी बिमंज़िलत हारून बिन मूसा, कभी नबी कह रहे हैं या अली अल्लाह मिन्नी बिमंज़िलत रासी मिनल जसद, कभी नबी कह रहे हैं या अली अल्लाह मिन्नी बिमंज़िलत काबा, कभी नबी कह रहे हैं लाहौर के अंदर रायता रजुलन कररान व गैर फरान, कभी नबी कह रहे हैं मन कुंतु मौला बहादारी मौला बहादारी मौला। हमारी सारी दुनिया जिसका नाम है उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसका नाम है उसे अली कहते हैं, मोहम्मद जिसका नाम है उसे अली कहते हैं। सलाम मोहम्मद वाले सारी दुनिया जिसका नाम है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसका नाम है उसके अली। अजीजों एक चीज बताइए कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो सबसे पहले क्या होता है? जब रिश्ता होता है तो सबसे पहले क्या होता है? तो जाहिर है कुछ लोगों का जवाब ये आएगा कि कुंडली मिलाते हैं। तो नतीजा ये होता है कुंडली मिलाते हैं, फिर घर में कुंडली होती है। क्या मिलाते हैं? हुस्न देखते हैं, पैसा देखते हैं, दौलत देखते हैं, खानदान देखते हैं। अली ने कहा ईमान देखो। जब ईमान से ईमान मिलेगा हुस्न भी नजर आएगा, खानदान भी नजर आएगा, खूबसूरती भी नजर आएगी। मिलाइए ईमान से ईमान। अजीजों मुकद्दस अर्दबीली का नाम सुना है? बहुत बड़े आलिम थे दूसरे मुकद्दस अर्दबीली, इतने बड़े आलिम थे कि जब भी कोई मसला दरपेश होता था तो मलाए कायनात की मज़ार पर जाते थे, जाके सवाल करते, अंदर से जवाब। इतने बड़े आलिम, जरा सोचिएगा जरूर इस तासुब भरे गुनाहों से भरी कायनात में इतने मुकद्दस लोग मौजूद कैसे पाते? तो याद रखिएगा, फिर समझ में आएगा कि इनके ईमान के पीछे माँ बाप के ईमान का किरदार होता है। जब माँ बाप बाईमान हो तब बच्चे बाईमान होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वालिदैन घर के गाली दें तो बच्चा बाहर आके कुरान की आयत नहीं पढ़ेगा, वो भी गाली ही देगा। जैसे माँ बाप करेगी बच्चा वैसे ही करेगा। मुकद्दस अर्दबीली, अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके वालिद ये अपने जमीन की तरफ गए, कुछ खा पी के गए तो सुबह टाइम था, भूख लगी, देखा एक सेब है जो तैरता हुआ पानी में आता, उठाया खा लिया। जब खा रहे थे तो एहसास नहीं था, खाया तो सोचा मेरा तो नहीं था, जिसका है उससे इजाजत लेनी चाहिए। क्या बताया मुकद्दस अर्दबीली के वालिद ने? भाई कम से कम खाते वक्त ये ना सोच सको कि किसका खा रहे हो, खाने के बाद तो ये सोच लो कि किसका खा रहे हो, खाने के बाद तो सोच लो किसका खा रहे हो। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ बड़ी मासरत के साथ, और कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा, इसलिए कि अगर आप उसकी तरफ एक उंगली से इशारा करेंगे तो 3-4 उंगली आपकी तरफ, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। माह मुबारक रमजान है और हमारे यहाँ इस मस्जिद में मंगल के टाइम आता नहीं, ताकि ये ना रहे
کہ یہ کسی کو طرف دے. ایک پیغام ہے چھوٹا سا. مقدس ہے اردبیلی کی بات کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم کھاتے وقت نہ سوچ سکو, کھانے کے بعد یہ سوچ لو کہ کس کا کار ہے اسے اجازت دینی ضروری ہے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ افطار لگا ہوا ہوتا ہے, میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, وہ اپنی پلیٹ سے نہیں اٹھائیں گے, وہ دوسروں کی پلیٹ سے اٹھائیں گے. اور یہ چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ حق الناس جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کا قرضہ لیا ہے اور قرضہ معاف نہیں کیا دنیا میں, محشر میں جائے گا, اللہ اس سے کہے گا تو اس کا قرضہ معاف کر دے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. اگر آپ کسی کے پلیٹ سے اٹھا رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس نے اجازت دی ہے؟ بھائی آپ اپنی پلیٹ اٹھائیے. یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بغیر اجازت کے آپ کسی کی بھی کچھ کھائیں. آپ اپنی پلیٹ اٹھا کے کھائیے. میں یہ جملہ کہوں, ہمیں لعنت کرنے سے پہلے یقیناً غاصبین میں لعنت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کی زمین ہڑپی ہے تو لعنت کرنے کا مستحق نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کا حق چھینا ہے لعنت کرنے کا حق نہیں ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم اگر لعنت کر رہے ہیں کس پہ کر رہے ہیں؟ غاصبین پہ کر رہے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت کرے تو ہم تک آئے. یہ پیغام تھا جو پہنچانا بہت ضروری تھا. اور ایک مصرع ہے جو بہت اچھا مجھے لگا, حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے, صرف ایک لطیفے کے طور پہ حقیقت نہ سمجھیے گا. دن گزر جاتا ہے جن لوگوں کا روزہ کھا کر, حقیقت نہیں یاد رکھے, دن گزر جاتا ہے جن لوگوں کا روزہ کھا کر وہ نظر آتے ہیں افطار میں سب سے آگے. سلام پڑھے محمد والے یہ لطیفہ تو اچھا نہیں ہے. خدا سلامت رکھے انتظامات کرنے والوں, یقیناً بہت ثواب ہے ماہ مبارک رمضان میں. ایک کیا بتایا مقدس اردبیلی والد نے, جو چیز کھاؤ اس کی اس سے اجازت لیتی سر. اب انہوں نے کھا تو لیا, سوچا کہ میرا تو نہیں تھا, اب اجازت دینی ضروری ہے. سیب جہاں سے آیا تھا سہارے چلے, دروازہ بنایا, نکلے, کہا کہ آپ کا سیب کھا لیا ہے. کہا کوئی بات نہیں. کہا کوئی بات کیسے نہیں, اجازت دیجیے. کہا اجازت. یہ اجازت لے کے بیٹھے, جس نے اجازت دی تھی اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا یہ تو بچ گیا, مجھے پھنسا. کہا جی سرکار واپس آئیے. کہا جی بتائیے. کہا بھائی بات ایسی ہے کہ اس بات کے ہم اکیلے مالک نہیں ہیں, ہمارے بھائی جان بھی مالک ہیں, وہ رہتے ہیں نجف میں. کہا تو یہ مجھے بھی بتا رہے. کہا میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس بات کے ہم اکیلے مالک نہیں ہیں, اور میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے. آدھے سیب کی اجازت ہمارے بھائی جان دیں گے جو رہتے ہیں نجف میں. اب یہ اردبیل سے چلتی ہے نجف. دیکھ رہے ہیں ایمان کی بلندی, دیکھ رہے ہیں یہ ایمان کی بلندی ہے. جب اتنا ایمان مکمل ہوتا ہے تب مقدس اردبیلی جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. یہ چلتی ہے اردبیل سے نجف, اس لیے جا رہے ہیں اجازت دینے ہیں. کس چیز کی؟ آدھے سیب کی. کوئی 2-4 بیگھہ زمین جوتنے کی اجازت نہیں ہے, آدھے سیب کی اجازت. گئے نجف پہنچے, تب بات کیا, دروازہ کھلا, علی کے باہر نکلے. کہا کہ آپ کے شہر سے آئے ہیں. کہا اچھا, بہت اچھی بات ہے. کہا کہ پہلے آپ ایسا کہ زیارت کر لیجیے, ہم دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں. کہا نہیں, ہم زیارت بعد میں کریں گے, پہلے مسئلہ حل کیجیے. ہم زیارت بعد میں کریں گے, پہلے مسئلہ حل کیجیے. سلام علیکم. ہم زیارت بعد میں کریں گے, پہلے مسئلہ حل کیجیے. کیا بتایا مقدس اردبیلی کے والد نے؟ کہا ہم زیارت بعد میں کریں گے, پہلے مسئلہ حل کیجیے. زیارت کو بعد میں جائیں گے, ہمیں جو حرام کھایا ہے اسے حلال میں کر لیں, اسے حلال میں کر لیں. کہا اچھا ایسی بھی بات ہے, آدھا سیب کھایا ہے اس کی اجازت. انہوں نے کہا, عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ آدھے سیب کی اجازت آپ کو ایسے ملے. کہا بھیا کیسے؟ کہا کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہے. مجھے آگے بتائیے کہ راستہ چلتے اگر کوئی کسی جوان سے کہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا, وہ کیا سوچے گا؟ فوراً یہ سوچے گا کوئی نہ کوئی عیب ہوگا, کوئی نہ کوئی نس ہوگا. کبھی تو ورنہ ایسے راستے چلتے کون کہتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر. انہوں نے بھی یہی سوچا, مگر دل میں ایمان ہو تو گھر بگانے نہیں دے. انہوں نے بھی دل میں یہی سوچا.
इन्होंने सोचा कि भाई अगर शादी हो तो मेरे कोई आए भी हुआ तो कितने दिन की बात, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, या बेगम से झड़ जाएगी, हम लाख रुपया हो जाएंगे, मगर ये आधा से काफी में परेशान करेगा, बर्तन में परेशान करेगा, महशर में परेशान करेगा, पूरे सरात में परेशान करेगा, हो सकता है यही आधा से जहन्नम की हवा। इन्होंने सोचा शादी कर ले, कहा कि जब शादी तो कर लेंगे, कहा सोच लो मेरी बेटी में कई ऐड हैं। इन्होंने सोचा कि सोचना है कि हम तो पहले से ही सोचे हुए बैठे हैं, क्योंकि यह बहुत कहा मेरी बेटी अपाहिज है, जिसे आम जबान में लंगड़ी कहते हैं, कहा चल नहीं सकती, और इसमें अंधी भी है, देख नहीं सकती, गूंगी और बहरी भी है, न सुन सकती है न बोल सकती है। इन्होंने कहा किबला फिर भी कर लेंगे, तो बात आधे से भी आ गई, शादी हो गई, ये रुखसत हो गई। ये कौन है? ये है मुकद्दस रबीनी की वालिद। ये कौन है? मुकद्दस रबीनी की माँ। बाप का ईमान सुना है ना, माँ का ईमान सुनिए। जब ईमान से ईमान मिलता है तो मुकद्दस रबीनी जैसे बेटे वजूद में आते हैं। शादी हो गई, ये गए कमरे में उतरे में, सोच के कुछ और गए थे, मंजर सारा बदला हुआ है। इन्होंने देखा, उससे कहा थोड़ा चल के दिखाइए, तो देखा तो वो चल दी, और देखा कि दिखाई भी देता है, जब बोलता हूँ तो सुनती भी है, खुद भी बोलती है। इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे वालिद ने तो कुछ और बताया था, क्या तुम दो बहनें तो नहीं हो? कहा नहीं, मैं तो अकेली हूँ। कहा तुम्हारे वालिद ने कुछ और बताया था, यहाँ मंजर अलग ही नजर आ रहा है। कहा क्या बताया था? कहा तुम्हारे वालिद ने ये कहा था कि मेरी बेटी अपाहिज है। कहा हाँ, मेरे वालिद ने ठीक बताया था, आप समझे नहीं। अब वो तो समझे नहीं, अगर आप समझ जाए मुझे समझाइएगा जरूर। कहा समझाइए। कहा मेरे वालिद ने ठीक कहा था, मैं अपाहिज हूँ, बिल्कुल अपाहिज हूँ, बिल्कुल लवड़ी हूँ, इसलिए कि मैंने आज तक ना अल्लाह की मर्जी के बगैर कभी घर से कदम नहीं निकाला बाहर। और क्या कहा था? अंधी भी हूँ, लंगड़ी भी हूँ, बहरी भी हूँ, गूंगी भी हूँ, बहरी भी हूँ, गूंगी भी हूँ, इसलिए कि ना मैंने किसी की गिबत की है, ना कभी किसी की गिबत सुनी है। और क्या कहा था? अंधी भी हूँ, हाँ अंधी भी हूँ, बिल्कुल अंधी हूँ, ना मैंने किसी नामहरम को देखा, ना किसी नामहरम ने मुझे देखा। मोमना कहती है मुकद्दस रबीनी की माँ कि जब मेरे वालिद को इतनी मोमना बेटी मिली तो मेरे वालिद ने सोचा कि दामाद कहाँ से लाऊं। भाई ईमान को ईमान से मिला रहा है, जिससे कहूँगा लड़का दिलवाइए वो अपने एतबार से दिलवाएगा। लिहाजा ईमान की बात थी, मेरे वालिद पहुँचे खुले ईमान के मज़ार पे और जाके कहा मौला बेटी आपके सदक़े में मिली है, दामाद भी आप दिलवाइए। तो जब आप आधे सेब की इजाजत देने आए तो मेरा बाबा समझ गया ये आधा सेब आपको नहीं लाया, मौला अली में मेरा मौला अली आपको मेरे दरवाजे पे लाया है। अब ये जो जुमला मैं पूरी मजलिस रोकते हुए आया हूँ, अब रोकूंगा नहीं, कह देता हूँ। हम अगर दिल में ईमान हो तो आदत से भी परेशान कर जाता है। एक जुमला पेश करता हूँ, अगर दिल में ईमान हो तो आदत से भी परेशान कर जाता है। अगर दिल में ईमान हो तो आदत से भी परेशान कर जाता है। अगर दिल में बेईमानी उतर जाए तो पूरा बाप भी हजम कर जाए। और ये तो कहा जाता है कि अरब के कुछ लोगों को खजूरें देनी पसंद थी कि पूरा के पूरा बाप ही चल गए। सलात भाई मोहम्मद वाले ईमान को ईमान से मिलाइए। जब ईमान से ईमान मिलेगा तो हुस्न भी नजर आएगा, खूबसूरती भी नजर आएगी, खानदान। अजीजों, बस एक वाकया जो इबरत की बताऊं और सुनने के बाद अगर दिल नर्म हो जाए तो दुआ कीजिएगा। अजीजों, मौला का नाम ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूँ, मजलिस किसे कहते हैं? मजलिस के लिए नहीं कि आए बैठे सुने चले गए, नहीं, बल्कि अगर कोई एक चीज पे इंसान अमल कर ले तो मजलिस काबिल कबूल हो जाएगा। ये जो मैं वाकया पढ़ता हूँ सुनिएगा गौर से और इस पे अमल करने की कोशिश करेगा। मौला का नाम रात की तारीकी में सजदा को देखते हैं कि वो अपना बोझ उठाना चाहते हैं मगर नहीं उठा पाते। मौला का नाम गए उसके पास, बोझ को दिया, उठाया, कांधे पे रखा, घर ले जाकर
سے پوچھا کہ تیرا امیر کیسا ہے اور کیا پوچھتے ہو؟ اور گھر میں کھانے کو ہوتا ہے ہمارا کائنات میں گوشت رکھا گیہوں لا کے اس کو دیا. جانے کے بعد کہا بیوی دو باتیں ہیں، جب تو خمیر گوندھ لے میں بچوں کو کھلاؤں، جب میں خمیر گوندھتا ہوں تو بچوں کو کھلاؤں. اس نے کہا کہ آپ بچوں کو کھلائیے میں خمیر گوندھ لوں. اب وہ خمیر گوندھ رہی ہے، علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے. بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس ناکا نہیں ہے. علی ناکے کی شکل میں اس گھر میں کریں گے. بچوں نے کہا کہ ہمارا ناکا آواز نہیں دے رہا ہے. علی ناکے کی شکل میں آواز دے رہا ہے. عزیزوں بچے ہنسنے لگے خوشی سے. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروردگار تباہ کرنا، جب میں اس گھر میں آیا تھا تو یہ یتیم بچے رو رہے تھے، مگر اب جو میں آیا ہوں کہ یہ بچے ہنس رہے ہیں. عزیزوں علی چلے گئے، کھانا کھلا لے چلے گئے باہر. ایک عورت بھی منظر دے رہے تھے. وہ آئی تو کہا یہ کیا علی تمہارے گھر میں آئے تھے؟ کہا علی تھے. کہا ہاں. کہا مجھ سے کتنا بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ارے علی کی پشت پہ میرے بچے سوار تھے. عزیزوں علی جس وقت گھر سے نکلے علی نے کہا پروردگار گواہ رہنا، جب میں آیا تو بچے رو رہے تھے، جب جا رہا ہوں تو بچوں کو خوش کر کے جا رہا ہوں. ارے آج یتیمی کو بھی فخر ہوا ہوگا، ایسی یتیمی جس کو علی سنبھالے. عزیزوں یہ عمل ہیں، یہ سارے واقعات سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مولا بتانا چاہتے ہیں دیکھو میرا چاہنے والا وہ ہوگا جو مجبوروں کی مدد کرے گا. تم بھی اگر دیکھو کسی ایسے کو تو تم بھی مدد کرنا اور کہنا یاری ہمارا کسی طرح عمل کر رہے ہیں. عزیزوں ایسی یتیمی جس کو علی سنبھالے. بس ازادارو ایک وہ رات بھی آئی کہ جب علی اپنے گھر سے جانا چاہتے ہیں اور باغیوں نے گھیر دیا. جو کسی نے ہٹانا چاہا تو علی نے کہا نہیں مت ہٹا، یہ اس پہ نوحہ کر رہے ہیں. آئی وہ رات جب علی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، دل چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے کہے مولا مل جائیے آپ کی جان تو بچ جائے گی مولا. ازادارو علی مسجد کوفہ میں آئے. آنے کے بعد اذان کی، دشمن کو قاتل کو چوکایا. ایک دم بچے پر نماز پڑھے تو میں باقی کو تیرے ارادے سے میں جانتا ہوں کہ کس مقصد کے لیے آیا ہے. ازادارو اسے علی کہتے ہیں جو اپنے قاتل کو بھی نماز پڑھائے. ازادارو میں مسائل آرام سے پڑھوں گا کیونکہ علی کا انشاءاللہ مسائل سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، بس دل نرم ہو جائے تو معصوم وقت چلاتے ہیں. عزیزوں میں سوچ رہا تھا لوگ پڑھا کرتے ہیں کہ علی کے سر پہ ضربت لگی کیسی تھی علی کی ضربت. میں سوچ رہا تھا کہ علی کے سر پہ جو ضربت لگی ہے کس طریقے سے لگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے تو آپ جانا چاہتے ہیں گزرنا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ اپنے سر کو چھپا لیتے ہیں. مگر جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دروازہ چلا گیا آپ کیا کرتے ہیں سر اٹھا لیتے ہیں. مگر کبھی کبھی وقت سے پہلے جب سر اٹھ جاتا ہے تو جب سر جا کر اس چیز سے ٹکراتا ہے تو کیسا احساس ہوتا ہے. اے ازادارو علی سجدے میں ہے، علی کا سر سجدے سے اٹھ رہا ہے. منجم کی تلوار چلی علی کے سر پہ پڑی. ارے میرا مولا کیا کرے، ارے محراب کی مٹی کو اٹھا کے ابھی سر پہ لڑا. میرا غریب امام کیا کرے. ازادارو اسی طریقے سے مولا کو گھر لایا گیا. اے ازادارو بتائے آپ کو آپ جانتے ہیں مولا کو یہ پتا تھا کہ میں اس تلوار سے بچ نہیں پاؤں گا، مگر مولا نے پھر طبیب کو بلوایا. یا علی طبیب کو بلوانے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتا تھا کہ اس لیے بلوایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی کے سر پہ جو ضربت لگی ہے ارے کس زہر کی وہ تلوار لگی ہے. طبیب آیا، آنے کے بعد اس نے معائنہ کیا. سنیے گا اس نے معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد اس نے کچھ کپڑا رکھنے کی کوشش کی. ایک کپڑا رکھا ہٹا لیا، دوسرا کپڑا رکھا ہٹا لیا. ہٹانے کے بعد امام حسن سے مخاطب ہو کے کہتا ہے مولا حسن ارے آپ کے بابا کو ضربت تو کر لگی تھی مگر یہ خون ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ خون ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لیتا. ازادارو ایک مرتبہ طبیب نے دیکھا کہ مولا حسن آپ کے بابا نہیں رک پائے تھے. ارے زہر نے
کام کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ طبیب نے کہا کہ مولا حسن ایک علاج ہے جس سے آپ کے بابا کی زندگی میں کچھ سدھار آ جائے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا مولا کو جتنا زیادہ دودھ مل جائے گا اتنی زیادہ زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اے عزادارو، ارے جیسے ہی یہ خبر آپ کی طرف کوفے کے گھروں میں پہنچی، روایت کہتی ہے ارے کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں گئے، جانے کے بعد آواز سے اماں ہمارے کوفے دے دو، اماں ہمارے دودھ دے دو، اماں ہم دودھ نہ پیئیں گے۔ ارے میرا مولا عزادارو، ارے چھوٹے چھوٹے بچے ارے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے علی کے دروازے پہ، اے مولا میرا آقا بچ جائے، اے مولا میرے آقا کو دودھ پلا۔ عزادارو، ایک مرتبہ مولا کائنات نے حسن قریب بلایا، اے بیٹا حسن اور کچھ وصیتیں سن لو۔ عزادارو حسن قریب آئے، آنے کے بعد کہا بیٹا حسن دیکھو نماز کا خیال رکھنا، بیٹا حسن تقوی الہی اختیار کرنا، بیٹا حسن ظالم کے مخالف رہنا، مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا، اور بیٹا حسن یہ دیکھو یہ جانور ہے، انہیں پیاس بہت لگتی ہے، انہیں پانی دیتے رہنا۔ عزادارو میں ایک روایت پڑھتا ہوں تو ایک آدمی نے دین بیان کی ہے، عزیزوں وہ روایت سنیں مجھے سلام کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی 5 وصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں کائنات نے بڑی شدت سے مخالفت کی۔ سنیے بات، پہلی وصیت مولا نے کی کہ یہ جانور ہیں، انہیں پیاس بہت لگتی ہے، انہیں پانی دیتے رہنا۔ دوسری وصیت مولا نے کی جو پہلے کی وصیتوں میں، مولا نے کہا کہ دیکھو جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا تو کوشش یہ کرنا کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور کھڑے ہو کے نہ کرے۔ تیسری وصیت مولا نے کی، کہا دیکھو جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز رکھنا تاکہ اسے اذیت نہ ہو۔ چوتھی وصیت مولا نے کہا کہ دیکھو کسی جانور کے منہ پہ تماچے نہ مارنا۔ پانچویں وصیت سن لو دادا، سن لو پانچویں وصیت، جب ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا امام مولا کائنات نے کہا اے بیٹا حسن دیکھو یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، تم بھی اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو اسے ایک ضربت مارنا، اور دیکھو اس کے بدن کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی جانور کا مسئلہ کرنا حرام ہے، وَلَوْ كَانَ كَلْبٌ، اگرچہ وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں دستے الگ جوڑوں گا اور کہوں گا مولا ارے یہ کیسی وصیتیں ہیں، ارے جانوروں کا اتنا مگر ہائے کربلا، ارے حسین دیوار ہے شیب کا کنج تیار تھا، حسین دیوار ہے زینب کڑی دیکھتی رہی۔ عزادارو کیا کام ہے کہ کسی جانور کے منہ پہ تماچے نہ مارنا۔ ہائے رے سکینہ ارے سجاد سے فرماتی ہے اے بھیا سجاد ارے کربلا سے کوفے سے شام تک شبل نے تماچے مارے۔ اے عزادارو بس مجلس قلب ہے، اے بکرا آپ کی رحمت سما۔ عزادارو ایمان کی شہادت ہوئی، بڑے آرام میں دل کو کفن دیا گیا، بڑے احترام میں جنازہ اٹھا۔ اے عزادارو جس وقت تابوت برآمد کیا گیا، ارے عزادارو جاتے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی جنازے کو بلند کیا گیا اور قائم نے پیچھے اٹھایا، ملائکہ نے آگے سے عزادارو ارے تابوت گھر سے نکلا، جنازہ اٹھا، آہو بکا کی آوازیں بڑھا، زینب کی فریاد، عباس کی فریاد، آئے میرا بابا ارے مجھ سے جدا ہو گیا، آئے علی جدا ہو گئے، ارے زینب یتیم ہو اللہم انت الاحترام میرے موسیقین، اللہم انت الاحترام میرے موسیقین، اللہم انت الاحترام میرے موسیقین۔
पर है बाबा
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا علی المصطفى السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا حبیب الرحمن. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا مدر الایمان. آزاد اللہ تعالی فرجک وسلم اللہ تعالی فرجک وتمرد وجعلنا من اعضاء الانصار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.